دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مری، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ ہجرت سے جڑی انہی کہانیوں میں سے ایک کہانی پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم شجاع صاحب کی بھی ہے، جو امبالہ سے ہجرت کر کے راولپنڈی پہنچے۔ میرا نام پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم شجاع ہے۔ میں انڈیا میں ایک جگہ ہے امبالہ، وہاں پیدا ہوا تھا، اور جب پارٹیشن ہوئی وہ 8 سال کا تھا، اور اس سے پہلے چونکہ وہاں ایک شاہپور گاؤں تھا امبالہ کے نزدیک، وہاں ہمارا آبائی گھر تھا، وہاں رہتے تھے ہم۔ تو وہاں کی کچھ یادیں اچھی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ زیادہ تر ہندو تھے وہاں اس گاؤں میں، اور بہت کم مسلمان تھے۔ ایک مسجد تھی، جب مسجد کی اذان ہوتی تھی تو بڑا شور مچاتے تھے کہ مسلو اب آواز بند کرو، اور وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اور اس مسجد میں جتنے بھی کوئی مہمانان آتے تھے مسلمان کہیں سے، وہ وہاں مسجد میں رہتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر یہ چیز میں نے وہاں خاص طور پہ دیکھی کہ ذات پات کا بڑا زور شور تھا، اور مسلمانوں کو تو خاص طور پہ تعصب سے دیکھتے تھے، ہندو بھی اور سکھ بھی، وہ ناپسند کرتے تھے مسلمانوں کو۔ میرے دادا ریلوے میں تھے، میرے والد بھی ریلوے میں تھے، میرے چچا بھی وہاں اسٹوڈنٹ تھے، پڑھتے تھے گریجویشن میں پٹیالہ مہندرا کالج میں۔ میرے والد نے مہندرا کالج پٹیالہ سے پڑھا تھا، اور میرے تایا نے مہندرا کالج پٹیالہ سے پڑھا تھا۔ جب وہ ان چیزوں کو دیکھتے تھے، ہندو کم پڑھے ہوئے، وہ بڑے تکلیف میں محسوس کرتے تھے کہ مسلم کیوں پڑھ گئے، مسلمان کیوں پڑھ گئے۔ تعصب بہت زیادہ تھا، ہر وقت خوف و ہراس رہتا تھا۔ بندر کو ہنومان سمجھا جاتا ہے، اس کو وہ پوچھتے ہیں، اور چونکہ بندر وہاں پر بہت زیادہ ہوتے تھے، وہ بہت تنگ کرتے تھے، چیزیں اٹھا کر لے گئے، چیزیں توڑ پھوڑ دی، اور آپ کچھ نہیں ان کو کہہ سکتے تھے۔ تو ایک دفعہ کا قصہ ایسے بھی ہوا کہ ایک مہمان آیا ہوا تھا، اس کی چیزیں اٹھا کر وہ لے گئے، وہ بڑا تنگ پڑا، اور جب وہ نیچے نہ اتاریں، اس کی چیزیں نہ واپس کریں، تو اس نے غصے میں آ کے ایک بندر کو مارا، اور وہ مر گیا۔ اس کے بعد سب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیسے کریں، اس کو چھپا دیا گیا مسلمان کو۔ تو پھر وہ ہندو جب پتہ لگا کہ ایک بندر کو مار دیا، تو ہندو اکٹھے ہو گئے کہ ہنومان کو مارا، کس نے مارا، بندہ ہمیں دیں، ہمیں بندہ حاضر کریں، جیسے مرضی حاضر کریں۔ تو سب لوگوں نے کہا بھائی وہ تو پٹیالہ چلا گیا، وہاں سے آیا تھا، چلا گیا تو پہنچ گیا ہوگا، تو ہمیں کیا پتہ کہاں ہے۔ تو لیکن وہ شام جو تھی بڑی خوفناک شام تھی، اور چونکہ میں تو چھوٹا تھا، 7-8 سال کا اس وقت، تو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے، اتنی زیادہ ایک بندر کی وجہ سے کیا سلسلہ۔ بڑے ہوئے جب پھر پتہ لگا کہ بھائی تو انکھا ہنومان ہے۔ تو اس قسم کی جو چیزیں تھیں، پھر کہیں ہاتھ لگانا، کسی چیز کو ٹچ کرنا، وہ ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، اور بڑا خوفناک سچویشن ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب وہ ہماری پارٹیشن ہوئی، تو پارٹیشن سے پہلے جلسے جلوس شروع ہو گئے۔ جو دوست بھی تھے والد صاحب کے، ان کے بھی تیور بدلنے شروع ہو گئے، اور آہستہ آہستہ زیادہ سختی ان میں آنے لگی۔ تو پھر جب پاکستان کی اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ بھئی پاکستان بن گیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا جی کہ مسلمان سارے جو ہیں وہ امبالہ کینٹ میں شفٹ ہو جائیں۔ وہاں کیمپ بنا دیے انگریزوں نے، اور ڈی ایس پی جو تھا اور کمشنر جو تھا وہ انگریزی تھا، انہوں نے کہا انہوں نے بنا دیے تو آپ نکل جائیں فوراً۔ تو ہم نکل آئے، لیکن میرے دادا جو تھے وہ بھی ریلوے میل سروس میں تھے،
اس نے کہا کہ میں 2-1 دن بعد پینشن لے کر پھر واپس آ جاؤں گا. تو وہ پھر اس کے بعد پینشن 2 دن کے بعد ہماری دادی آئیں، اور ایک سکھ تھا جو کہ ہمارے دادا کا بڑا دوست تھا، بھائی بنا ہوا تھا. انہوں نے اپنے سائیکل پہ پیچھے بٹھا کے اس نے کہا کہ چاچی وہ چاچا جی تے قتل کرتا ہے تے تسی بھی نکل آؤ، بس میں چھڈ آنا تانوں. تو وہ پھر ہمیں کیمپ پہ چھوڑ گئے. ہماری دادی کو بڑا افسوس ہوا. پھر میرے والد اور میرے تایا جو تھے وہ ڈی اے سی ایم میں تھے، تو اور چچا بڑا زور لگایا انہوں نے انگریز پہ، بڑا زور. اس نے کہا انگریز نے کہ اتنے قتل ہوئے، اتنی لاشیں ہیں وہاں پر کہ آپ ان لاشوں میں سے ان کو پہچان نہیں سکیں گے، اور کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ واپس زندہ آئیں گے. 100% میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے گا. آپ سینٹیمنٹل نہ ہوں. اور کیسے ڈھونڈیں گے ہزاروں لاشوں میں سے ایک کو. تو اس کے بعد پھر وہ بس سلسلہ چلتا رہا اسی طرح. پھر انہوں نے کہا جی کل جو ہے نا ٹرین آپ کی جائے گی. تو میرے ماموں جو تھے وہاں سے آئے، وہ دوسری جگہ پٹیالہ تھے، تو وہ وہاں سے آئے. انہوں نے کہا کہ بھائی ایک نشانی یہ جو ہے نا ایک بچہ، مجھے انہوں نے کہا کہ سلیم کو میرے پاس چھوڑ جائیں. تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا جو کل ٹرین گئی تھی اس کو اٹاری پہ روکا گیا، اٹاری پہ روک کے انہوں نے بچے سے لے کے بوڑھے تک سب کو قتل کر دیا. اور اب کی خبر یہ ہے کہ تیاری پوری ہے، اٹاری پہ دوسری ٹرین جو جائے گی وہ سب کو ہو جائے گی. تو ہمیں آپ کی ایک نشانی چاہیے کہ ہماری بہن کی ایک نشانی ہے. تو ابا جی نے اور اماں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو ممکن نہیں ہمارے لیے، اللہ تمہاری بھی خیر کرے. تو اتنے ہم تو چلتے ہیں. تو دوسرے دن گئے. پھر تھوڑے سے فاصلے پہ چلنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کھڑکیاں بند کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر لاشیں بے تحاشا، سڑک کے ساتھ لاشیں ہی لاشیں تھیں، جدھر بھی دیکھیں لاشیں تھیں. وہ دیکھا نہیں جاتا تھا سین. اور چونکہ چھوٹا بچہ تھا میں، تو دیکھ کے لوگوں کو رونا آتا تھا اور ہم دیکھتے تھے بڑا پریشانی. تو لوگوں نے کہا کھڑکیاں بند کر دیں تھے. تو اس کے بعد وہ کھڑکیاں بند کر دی گئیں. پھر ایک جگہ جا کے گاڑی سلو ہو گئی. سلو ہو کے تو پھر خوف ہوا. پھر ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا جی کلمہ پڑھیں، بس کوئی پتہ نہیں. اس کے بعد پھر وہ اللہ کا شکر ہے کہ چلتی رہی گاڑی، رکی نہیں، چلتی رہی. کچھ ساتھ میں ساتھ آیا کہ بھئی یہ کچھ چلتا رہا. پھر جب اٹاری آئے تو پھر کلمہ پڑھنے لگے. پھر لوگوں نے کہا کہ لو بھئی اٹاری آئے. تو اٹاری آ گیا. یہاں پہ قتل و غارت ہوتی تھی، وہ گاڑی روک کر. تو وہاں پر بھی گاڑی نہیں رکی. اللہ کا شکر ہے کہ وہ چلتی رہی آہستہ آہستہ گاڑی. اور آخر میں ہم پھر یہاں پاکستان کے بارڈر پہ پہنچ گئے. پھر لاہور پہنچے. لاہور اتارا ان لوگوں نے ہمارا سامان وغیرہ، کھانا وانا کھایا. اس کے بعد پھر وہ ٹرین میں بٹھا کے راول پنڈی لے گئے. ہمیں پنڈی چھوڑ دیا. پنڈی جا کے ہم نے رہنا شروع کیا. تو پھر اسی طرح ہم پھر میں وہاں مشن ہائی اسکول میں داخل ہو گیا. تو چھوٹی سی ایک بند گلی تھی جس میں ہمارا گھر تھا. وہاں شور شرابہ لوگ کرتے رہتے تھے، بچے کھیل رہے ہیں، آواز. تو میں اور میرے چند دوست جس میں جنرل نسیم رانا تھے اور 5-6 تھے، ایک جج تھے، ایک اور تھے. تو ہم لوگ پھر کیا کرتے تھے، کتابیں لے کر، گھر تو پڑھنا ہی جاتا تھا، رات کو لالٹین سے ہم پڑھتے تھے، لالٹین جلا کے. اور پھر ہم دن میں چلے جاتے تھے کمپنی باغ، جس کو لیاقت باغ کہتے ہیں. چھوٹا سا باغ تھا، بڑا خوبصورت، صاف ستھرا، فرسٹ کلاس. تو وہاں ہم چلے جاتے تھے اور اپنی اپنی چادریں لے کے لپیٹ کے ایک کا کتاب لیتے تھے. وہ پورا سبجیکٹ ایک دن میں ختم کر لیتے تھے. تو اس طریقے سے ہم پڑھتے تھے. محنت جو ہے نا وہ کم ہو گئی ہے اور تعلیم پہ زور کم ہو گیا ہے. حالانکہ ہم مسلمان ہیں. مسلمانوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پیدائش سے لے کے مرنے تک مسلمان کو چاہیے کہ وہ پڑھتا رہے، تعلیم حاصل کرتا رہے. یہ وہی چیز ہے کہ جو پرانی فلسفی بھی تھی، تو کہ یہ پڑھتے رہنا چاہیے اور پڑھائی میں آگے نکلنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہم دوسرے کاموں میں پڑ گئے ہیں اور پھر زیادہ تعیش والی چیزیں، بجلی ہونی چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے، بغیر ایئر کنڈیشن کے پڑھ نہیں سکتے. اور ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے. پڑھائی کی طرف دھیان نہیں. جو چیز سب سیکھنا ہے، سبق سیکھنا ہے، اس میں نہیں. اسی وجہ سے پھر وہ ریسرچ میں بھی آگے نہیں جاتے. اس کی وجہ کہ نہ اپنا بچوں کا کوئی دھیان ہے،
نہ ہی اتنا زیادہ ماں باپ کا کوئی خیال ہے، اور نہ ہی بدقسمتی سے ہماری گورنمنٹ نے کبھی اس طرف دھیان دیا کہ ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے. ہم ہر چیز باہر سے منگواتے ہیں، اور ہر چیز باہر سے منگواتے ہیں بجائے اس کے کہ خود پروڈیوس کریں. ہمارے پاس بڑے ریسورسز ہیں، بے تحاشا ریسورسز ہیں، تو ان کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمندر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دریا دیے ہیں، ریگستان دیا ہے، پہاڑ دیے ہیں، بڑی بڑی خوبصورت جگہیں سیر کرنے کے لیے دی ہیں. آپ جو ہی پنڈی سے آگے جاتے ہیں تو سارا پہاڑی علاقہ، سارا جھیلیں، ایک سے ایک خوبصورت نظارہ آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ اب ہم اس کا شکریہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. ہم بالا کینٹ میں آ گئے تو ہم وہاں جس گھر میں تھے اس گھر میں کھڑکیاں تھیں جن سے باہر سڑک پہ نظر آتی تھی. ہندو ایک گروپس میں آتے تھے 50-100 کے نکل کے، ان کے پاس ہر قسم کی چیز ہوتی تھی، تو اور وہ آ کے لوٹ مار کرتے تھے. سب کے سامنے وہ بندوں کو قتل کرتے تھے. کوئی ان کا خیال نہیں تھا کہ کسی کو چھوڑ دیں. اچھا، اسی طرح پھر جب ہم وہاں سے چلے تو راستے میں میرے والد تھے اور میرے بڑے بھائی تھے اور میرا چھوٹا بھائی تھا. تو ہمارے پاس صرف ایک قرآن شریف، ایک لوٹا اور ایک چھوٹا سا بکسا تھا جس میں زیور وغیرہ رکھے ہوئے تھے. تو وہ زیور جو ہیں وہ میرے بڑے بھائی نے اٹھائے ہوئے تھے. تو ان سے جب انہوں نے ہندوؤں نے چھیننے کی کوشش کی، انہوں نے ریزسٹ کیا. پیچھے سے 2 ہندو آئے چاقو لے کر، پیچھے سے بھاگے آئے، تو جو موب کے باقی تھے. تو ابا جی نے کہا کہ بھائی بیٹے چھوڑ دو. جتنے بھی قافلے میں آ رہے تھے ہر ایک کو وہ اکیلے اکیلے اسی طرح پکڑ کے، جو بھی چیز آپ کے ہاتھ میں ہے قیمتی ان نظر آئی ہے، گھڑی نظر آئی ہے، کوئی چیز ہے، وہ چھین لیتے تھے. اور جو ریزسٹ کرتا تھا تو فوراً ہی مار دیتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اس کے بعد پھر پٹیالہ میں ہمارے کچھ عزیز تھے، وہاں پہ ایسے ہوا کہ ایک گھر میں وہ گئے تو وہاں جا کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا تھا. اندر سے دروازہ توڑا انہوں نے، سکھ ہونے سارے دروازہ توڑا. اور اس کے بعد جو بڑی بھی تھی وہ اس کو کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا اماں جی پاسے ہو جاؤ تھی. تو ایک کمرے کا دروازہ کھولا انہوں نے توڑ کے، وہاں ان کو جوان بڑے خوبصورت 2 بچے تھے، بیٹے تھے، ان کو ان کے سامنے مارا، ان کی بیویوں کو سامنے مارا اور ان کے بچوں کو ان کے سامنے مارا. پھر اس کے بعد ایک بیٹی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، اس کو پہلے بچے کو مارا، پھر اس کی بیٹی کو مارا. اس کے بعد کہا کہ کوئی اور بچہ تھے نہیں، تو پھر دیکھ دکھا کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو بھی چلیے. تو اس نے کہا بیٹا مینوں بھی مار دیں دے، میں کادے واسطے مینوں کادے واسطے چڑھ رہے ہو. تو انہوں نے کہا نہیں اماں جی تمہیں مار کے ایسا کھی لینا. چلے گئے. پھر وہ کسی طریقے سے وہاں سے واپس آ گئی پاکستان. تو جب وہ ملی تو ہمیشہ ہر وقت وہ روتی رہتی تھی کیونکہ ان کے سامنے وہ سین تھا. وہ صرف ایک فیملی نہیں بلکہ 3-4 اور فیملیز تھی. میرے دادا بھی جو ہے اسی طرح شہید، وہ ان کو قتل کیا تھا انہوں نے، پینشن لینے گئے تھے. تو اسی طرح جو بھی آدمی گھر سے نکلتا تھا کسی کام سے تو وہ اس کو قتل کر دیتے تھے. تو یہ ظلم انہوں نے خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف کیا اور کسی کو نہیں چھوڑا. پھر یہ کہ بہت سی ایسی فیملیز راستے میں پھر وہاں کیمپ میں ملی جنہوں نے کہا جی ہماری 3 بیٹیوں نے کنویں میں چھلانگ لگا دی. ہمارے کچھ نے تو یہ کیا کہ بچوں سمیت سے کنویں میں چھلانگ لگا لی کہ بھائی بندوں کو تو مار دیا. اچھا، جب ٹرین چل رہی تھی تو چلتے ہوئے دونوں سائڈ پہ پھر آخر میں وہ شیشے بند کرنے پڑے تکلیف کی وجہ سے کہ کسی کا سر کٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے. اچھا، کچھ ایسے بھی تھے جو ابھی زندہ تھے اور وہ کرا رہے تھے. اور اتنا بھیانک سین تھا کہ ابھی کبھی میں سوچتا ہوں تو مجھے بڑا خوف آتا ہے کہ کن حالات سے ماں سے بچ کے آئے تھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ آ گئے. قائد اعظم کی تقریر سنی تھی، وہ بڑی موٹیویٹنگ ہوتی تھی. سمجھ تو نہیں آتی تھی کہ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ انگریزی میں بولتے تھے وہ. ہندوؤں کا تعصب اس علاقے میں جہاں زیادہ ہندو ہیں، ہم یہ سوچ نہیں سکتے، اسیوم نہیں کر سکتے جب تک خود فیل نہ کریں. جہاں پر 100 لوگوں میں سے 90 ہندو ہوں اور 10 مسلمان ہوں تو ان کا حال آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں.
اور حکومت بھی ان کی ہو۔ یہ جو 1930 میں علامہ اقبال نے ایک خطاب کیا تھا کہ ہمارا مسلمانوں کا علیحدہ ایک ملک ہونا چاہیے، ہمیں اس چیز کی بچپن میں سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب قائد اعظم نے پھر مسلم لیگ کی سنبھالی قیادت، تو اس وقت پھر قائد اعظم نے کہا کہ بھئی ایک کو دو قومی نظریے کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ مکار ہیں اور ہمیں علیحدہ ہی ان سے ضروری رہنا چاہیے، مسلمانوں کو اکٹھا رہنا چاہیے اور ہمیں زیادہ پڑھنا چاہیے، زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کو بڑا ایڈریس کرتے تھے۔ اب بھی ہم دیکھیں کہ پاکستان 72-73 سال کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں، چاہے روہنگیا کا ہو، چاہے کشمیر میں ہو، چاہے انڈیا کے کسی اور گجرات وغیرہ میں ہو، جس حساب سے وہ ان کے ساتھ تعصب برتتے ہیں، ان کو مارتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ بتاتا ہوں کہ ہمارے دوست ہیں ایک، وہ لیبیا میں رہے 40 سال، انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ ایک شودر ڈاکٹر سرجن تھا وہاں پر، اس نے بتایا کہ ہمارے ہاں تم صحیح کہتے ہو اور صحیح سیپریٹ ہوئے دو قومی نظریہ تمہارا صحیح تھا تمہارے اس کا، کہ میرے گاؤں میں وہاں جہاں وہ رہتا ہے تو کہتا ہے وہ برہمن جو ہے، اس برہمن کے ہاں جب کام کرنے والے لوگ جتنے بھی تھے نان مسلم، ان کے لیے کمرہ ایک علیحدہ بنایا تھا۔ جب انہوں نے اندر جانا صفائی کے لیے تو وہ کپڑے اتار کے جائیں گے، کہیں یہ نہ ہو کہ کپڑا بھی کہیں لگ جائے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ جب ان کی وہ ندی کے جو ساتھ ہی ایک ندی تھی چھوٹی نہر، تو کہنے لگا کہ جب وہاں وہ ان کی عورتیں کپڑے دھونے یا نہانے جاتی تھیں تو ایک چادر، وہ کنات بچھائی جاتی تھی، لگائی جاتی تھی دونوں سائڈوں پہ 100 گز کے فاصلے پہ، اور ہر ایک کو کہا جاتا تھا کہ کوئی اور نہ دیکھے، شودر تو خاص طور پہ نان براہمن کوئی نہ دیکھے۔ تو ایک دفعہ کہتا ہے کہ وہ اس براہمن نے، وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے میرے خود بتایا کہ میرے والد کو ڈاکٹر نے ایک تحفہ پیش کیا چادر کا، لپیٹ کے سفید چادر کا، تو اس کو یوں نہیں پکڑایا، ہاتھ نہیں ملایا، اس نے کہا کہ لو بھائی یہ تمہارا ایک تحفہ ہے۔ تو کہتا ہے مجھے ابھی تک یاد ہے، میں چھوٹا سا تھا، انہوں نے یوں پھینکا سامنے کر کے، یوں پھینکا والد کی طرح، والد نے وہ اٹھا لیا، اٹھا کے اس کو چوم کے رکھ لیا، اور اس کے بعد پھر جب اس کے کہتا ہے ڈاکٹر نے کہا کہ جو میرے والد فوت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اس چادر کو سنبھال کے رکھنا، یہ ہمارے آقا نے دی تھی تو اس کی یہ بڑی متبرک ہے۔ تو اب یہاں تک وہاں پر تعصب تھا جس کی وجہ سے نظریہ پاکستان بہت ضروری تھا، اور یہ علامہ اقبال کا جو 1930 کا خطاب، پھر قائد اعظم کی لیڈرشپ کہ نہیں بھائی یہ تو اب اس کا نہیں ہے، میں اس کو سیدھا کرتا ہوں، اور اسی وجہ سے لوگ جو ہیں ہندو یا فورن رائٹرز وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قائد اعظم کا لوگوں کو پتہ لگ جاتا کہ یہ شخص بیمار ہے ٹی بی کا 25 سال سے اور زیادہ دیر نہیں رہے گا، تو کبھی وہ علیحدہ نہ اس کو ہونے دیتے، اکٹھے ہی رکھتے، اور پھر وہی حشر ہوتا جو ان کا حشر۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر ایکیو خان صاحب کا، چونکہ وہ میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا دوستی تھی، بڑی اچھی واقفیت تھی ہم دونوں کا اس لیے بھی تعلق تھا کہ میں بھی میٹرلرجی میں پی ایچ ڈی کر کے آیا تھا، تو وہ بھی میٹرلرجی میں پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے، تو دونوں کا ہم پیشہ ہونے کی وجہ سے بہت اچھے دوستی تھی، بہت اچھی تعلقات تھی۔ ہندوؤں کے تعصب کا یہ حال تھا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کہیں آپ بس میں جا رہے ہیں، کہیں ٹرین میں جا رہے ہیں، کسی جگہ پہ بھی جا رہے ہیں، آپ کو پیاس لگی ہے، سخت گرمی ہے اور پانی بھی موجود ہے، وہاں گلاس بھی موجود ہے، آپ وہ ٹچ نہیں کر سکتے، آپ وہ پانی پی نہیں سکتے کیونکہ اس پہ لکھا ہے ہندو پانی اور ہندوؤں کا ہے۔ تو اس عذاب سے بڑا مشکل سے یہ علامہ اقبال اور قائد اعظم ان لوگوں نے نکالا، اور یہ قائد اعظم کو بہت بڑا ایک تحفہ ہے پاکستان کو، تمام مسلمانوں کو۔ یہاں پہ ہم لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے، خاص طور پہ نئی قوم کو تو بالکل احساس نہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا اس کو، جس قتل و غارت کو ہم نے دیکھا، لوگوں کو آدھے حصے کٹے ہوئے ہیں، ان کے آدھی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، آدھی گردن کٹی ہوئی ہے، کرا رہا ہے، رو رہا ہے، اور وہ ان کو کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا ان کو مارتے ہوئے، اور ایسے مارتے تھے جیسے بالکل جیسے ہم مکھی کو مار دیتے ہیں، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا بلکہ ہم خوش محسوس کرتے ہیں، اسی طرح وہ قتل و غارت کرتے ہیں۔ اس طرح پہ پنڈی جب ہم آئے تو مشن ہائی اسکول میں، اسکول کا حال یہ تھا کہ
وہاں اساتذہ میں بڑا ایک جذبہ ہوتا تھا پڑھانے کا بھی اور لوگوں میں پڑھنے کا. جو اساتذہ تھے وہ جو آدمی کو ٹیوشن پڑھتا تھا اگر کوئی بچہ اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا. کبھی کوئی ٹیوشن نہیں پڑھتا تھا, نہ ٹیوشن سینٹر تھے ٹیچرز. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پنڈی میں جو ایک کمیٹی چوک ہے جہاں آج کل بہت سارے سینماز اور بڑے بڑے پلازاز بن گئے, بہت بڑا ہیوج گراؤنڈ ہوتا تھا. اس کے اکراس ایک اسکول کے ہمارے ٹیچر تھے, وہاں ساری کلاس کو وہ بلا لیتے تھے شام کو کہ لو بھائی اب آپ 10ویں میں ہو گئے ہیں, میں آپ کو یہ اس کے لیے مزید تیاری کے لیے کرتا ہوں. تو پھر میں نے ایف ایس سی وہاں سے کر لی اور گورنمنٹ کالج راولپنڈی سے. پھر میں یہاں لاہور انجینئرنگ کے لیے لاہور یونیورسٹی لاہور آ گیا. یہاں پر پھر میں نے پڑھنے کے بعد انجینئرنگ یونیورسٹی میں لیکچرنگ شروع کر دی. تو پھر 1.5 سال کے بعد پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گلاسگو چلا گیا. یو کے گورنمنٹ کا اسکالرشپ تھا. تو پھر 3 سال بعد 3.5 سال بعد جو میں واپس آیا تو آ کر پھر چونکہ گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا بانڈ تھا, آج کل کی طرح نہیں کہ باہر سے پڑھے اور بھاگ گئے. آج کل تو ریٹرن لیول بڑا کم ہے. اس وقت یہ تھا کہ جو اسکالرشپ پہ جاتا تھا وہ آتا جاتا تھا, شاذ و نادر ہی کوئی ایسا تھا جو نہیں آتا تھا. تو واپس آ گیا. واپس آ کر پھر میں آہستہ آہستہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بن گیا, پھر ڈین بن گیا, پھر پرو وائس چانسلر بن گیا. 2001 میں وہاں انجینئرنگ یونیورسٹی سے ریٹائر ہو گیا. نوجوانوں کے لیے میری تو مشورہ یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ تعلیم کو سنجیدگی سے لیں اور جتنا زیادہ پڑھ سکیں اتنا زیادہ پڑھیں, ٹائم ادھر ادھر ضائع نہ کریں. نظریہ پاکستان کو غور سے پڑھیں. نظریہ پاکستان سٹڈیز کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے اور اس کو بھی اچھی طرح دھیان سے پڑھیں. بزرگوں سے ملیں, دیکھیں وہ کہ کس طریقے سے پاکستان بنا ہوگا. کوئی نہ کوئی آپ کے نانا دادا ہوں گے, وہ جب اس قتل و غارت کا ذکر بتائیں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا نوجوانوں کو کہ کتنی قربانیاں, کتنی جانیں ضائع کرنے کے بعد یہ ہمیں ملا. اور اس کا خیال کرنا چاہیے, اس کا احترام کرنا چاہیے اور مل جل کے رہنا چاہیے. تفرقہ بازی کی بجائے آپ سارا دھیان نوجوان جو ہے وہ تعلیم پہ دیں. اور ہمارے تو مذہب میں بھی یہ چیز ہے کہ آپ پیدا ہونے سے آخر تک مرنے دم تک آپ تعلیم کو حاصل کرتے رہیں, زیادہ سے زیادہ پڑھیں. پھر علامہ اقبال کی ایک نظم ہے, یہ دیکھنے کی چیز ہے, یہ دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ. پوری نظم تو اب کیا سناؤں, لیکن اس میں مقصد یہ ہے کہ یہ زمین, یہ کائنات, یہ دیکھنے کی چیز ہے. یہی نہیں کہ اس کو بیداری کے ساتھ آپ دیکھیں. اس کے اندر کون کون سے خزانے ہیں, کون کون سے ہم پھول اگا سکتے ہیں, کون کون سی فصلیں اگا سکتے ہیں, کون کون سے پھل بہتر کر سکتے ہیں, اور یہ کیسے بہتر ہوا. مثلا اگر آپ فصل زیادہ لینا چاہتے ہیں تو کس طرح لیں. اس کو بیداری سے نہ دیکھیں کہ بھائی ٹھیک ہے جی اگلے جہان میں دیکھیں گے. یہاں پہ بھی رہنے اپنی صفائی پوری رکھیں. جو ایمان کے اسلامی نظریہ کے, اسلامی ایمان کے 5 رکن ہیں, ان کو بڑی مضبوطی سے آپ پکڑ کے رکھیں, اس کو فالو کریں. اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا اور یہی کامیابی کا راستہ ہے. ہمارے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے. محنت کریں اور نظریہ پاکستان کو کبھی نہ بھولیں. مسلمان ہیں اور جو دوسرے ہیں ہندو, وہ بہرحال چاہے کچھ بھی ہو ان کے ذہن میں تعصب ہوگا. آپ ان کے منسٹرز کی وہ سن لیں, ان کے پولیٹیشنز کی ویڈیوز دیکھ لیں, سن لیں, ان کے بیانات سن لیں. ابھی تک خوف آتا ہے جب میں کبھی ایک دفعہ ان کے 2-3 لیڈرز ہیں ان کی جو میں بات سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جب تک 4 ٹکڑے نہیں کریں گے, ان کو علیحدہ ٹکڑوں میں نہیں کریں گے, یہ ہمارے لیے تھریٹ بن رہے گا. تو اس لیے اس نظریے کا اور تعلیم کا اور اپنی علم کا آپ اپنا خیال خود رکھیں اور اس کی رسپیکٹ کریں, اور جتنا زیادہ آپ محنت کریں گے اتنا زیادہ اچھا پھل ملے گا.